اسلامی جہاد کی سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کا بہانہ، صہیونی فورسز نے فلسطینیوں پر ظالمانہ کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسرائیل نے دوسرے روز غزہ میں جبالیہ مہاجر کیمپ کو نشانہ بنا ڈالا۔ 2 روز میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 32 افراد شہید، 224 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مزید 19 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے اسلامی جہاد کی سینئر قیادت کے خاتمے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل طاقت کا بے دریغ استعمال فوری بند کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کر دی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں کی شہادتوں کو اسرائیل اور اس کے پش پناہوں کے چہرے پر بدنما داغ قرار دے دیا۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلامی ممالک ہم آواز۔ مصر، اردن، ایران، قطر، یمن، ترکیہ سمیت دیگر ممالک کا عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کروانے کا مطالبہ۔ مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رہنے کا عزم۔ اسرائیل کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا، کہا عام شہریوں اور بچوں کا قتل عام کسی صورت قبول نہیں۔ OIC اور عرب لیگ نے وحشیانہ بمباری کے نتائج کا ذمہ دار غاصب اسرائیل کو قرار دے دیا۔ PTI کی الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈول کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق بدھ کو سماعت کریں گے۔ تحریک انصاف نے 9 حلقوں کے لیے انتخابی شیڈول کو معطل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں الیکشن 25 ستمبر کو ہوں گے۔ عمران خان سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے، کہا سیاسی مخالفین کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ تحریک انصاف ملک کی پہلی ڈکلیئرڈ فورن فنڈڈ پارٹی ہے۔ عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا PTI چیئرمین بیرونی دنیا کے ایجنٹ ہیں، ممنوعہ فنڈنگ کو سازشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مفروضوں کے پیچھے شریف اور زرداری ہیں۔ اب تک ساری آئینی ترامیم اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی گئیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا تنقیدی ٹویٹ، لکھا قرضے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے اگست کو اہم ماہ قرار دے دیا۔ انہوں نے جو 9 حلقوں سے لڑنے کا جو اپنا جو پلان بنایا ہے وہ تو بذات خود 62(1)F کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 حلقوں سے اکیلے لڑیں گے، کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے، تو دین ہی از ناٹ سگیشس، دین ہاؤ کین یو ٹرم ہز ایز رائٹس۔ عمران خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑا تو ان پر آرٹیکل 62(1)F لگ سکتا ہے۔ عمران خان کو صحیح مشورہ نہیں دیا گیا۔ آج نیوز کے پروگرام روبرو میں ماہر قانون عرفان قادر کی گفتگو، کہا کیا عمران خان کیا تمام سیٹوں پر خود الیکشن لڑیں گے؟ رانا صاحب اپنی اوقات کے مطابق بات کیا کریں، تھانہ کوہسار کے SHO سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں۔ رہنما PTI فواد چودھری کی تنقید، ٹویٹ میں خبردار کیا کہ یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ اتنے بہادر ہیں کہ جب سے حکومت تبدیل ہوئی آپ فیصل آباد نہیں گئے۔ بہرحال احتیاط اچھی چیز ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحقیقات کا دائرہ PTI قائدین تک پہنچ گیا۔ FIA نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور میاں محمود الرشید سمیت 11 افراد کو جمعرات کو طلب کر لیا۔ کراچی میں بھی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو 15 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت۔ PTI کے 3 ملازمین سے بھی تحقیقات کی گئیں۔ الیکشن کمیشن کی خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2 حلقوں کی درست حلقہ بندیاں جاری کرنے کی منظوری۔ درست حلقہ بندیوں کا فارم 7 جاری۔ الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا شریف خاندان سے تمام اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی پر معمول 500 سے زائد پولیس اہلکار واپس لیے جائیں گے۔ صرف بلو بک کے پروٹوکول کے مطابق سیکیورٹی ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ۔
13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसा आम का ऐलान। 14 अगस्त का जश्न जलसा गाह में मनाएंगे। मुल्क भर से काफिले 13 अगस्त को शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे। कराची में आज मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज नमाज ज़ोहर के बाद निश्तर पाक से बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। MA जिना रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। खास मकामात और जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। लोअर डील में तहरीक इंसाफ के MPA लियाकत अली पर कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। नामालूम मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में रुकने असेंबली का भाई, भतीजा, पुलिस और लेवीज के एहलकार शामिल। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3% से कम होकर 2.91% पर आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 644 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोई हलाकत नहीं हुई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अमरीकी सदर दूसरी बार मनफी टेस्ट आने तक करंतना में रहेंगे। जो बाइडेन में 21 जुलाई को कोरोना का शिकार हुए थे। अमरीका का चीन को इश्तियाल दिलाने का एक और इक़दाम। भारत के साथ चीन की सरहद के करीब फौजी मशक़ें करने का ऐलान। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक अमरीका और भारत की मुश्तरका फौजी मशक़ें अक्टूबर में होंगी। चीन और ताइवान में कशीदगी बरकरार। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ईस्टर्न कमांड की फौजी मशक़ें जारी। मशकों में जमीनी और समंदरी हमले पर तवज्जो मरकूज। ताइवान ने भी जंगी तैयारों की परवाजें और बहरी गश्त बढ़ा दिया। स्पेन में शदीद गर्मी की लहर, बेहाल शहरियों ने पार्कों और समंदर का रुख कर लिया। हुकाम ने येलो वार्निंग जारी कर दी। मैड्रिड समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।